حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات بجمال اللهم صل على محمد آل محمد پروردگار قرآن میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں تم گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں۔ بہرحال ان ایام میں جن کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں ہر گوشے کے اندر ان کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اس بات کی دلالت ہے، یعنی اس بات پر یہ چیز سٹیمپ کرتی ہے کہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ زندہ ہے۔ اگر تو ہم کسی مردہ کا ذکر کرتے ہوتے تو کوئی بھی انسان کسی مردہ کا ذکر نہیں کرتا۔ آپ کے سامنے ہماری عام لائف کے اندر کوئی شخص اگر اچھا ہوتا ہے اور اگر وہ آپ کا مہمان ہے اور چلا جاتا ہے جہاں سے آیا ہے تو آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت اچھا شخص تھا، تھوڑے دن ہمارے درمیان میں رہا۔ اسی طرح جو شخص ہماری زندگی سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو آپ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، مگر جس کو قرآن زندہ کہہ دے اس کو پوری دنیا جتنی کوشش کر لے مٹانے کی انہیں نہیں مٹا سکتی۔ دیکھیں سب سے پہلے کیونکہ دیکھیں مکتب اسلام، مکتب تشیع، مکتب امام حسین مکتب قرآنی ہے۔ امام حسین نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو قرآن کے مقابلے پہ ہو، بلکہ عین قرآن کام کیا۔ خب یہ امام حسین نے نہیں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل۔ رسول خدا نے حدیث ثقلین میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو گران بہار یعنی دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت، اور جو ان دونوں کو تھام گے گا وہ حوض کوثر میں مجھے چاہ کے ملے گا۔ یعنی اب جو قرآن کہتا ہے وہی اہل بیت کرتے ہیں، یعنی جو اہل بیت کرتے ہیں وہی قرآن نے کہا ہے۔ یعنی امام حسین کا مقصد دیکھیں، ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر ظاہر کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں انشاءاللہ سیکھ کر یہاں سے جانا ہے۔ کربلا راہ ہدایت ہے۔ کیسے ہدایت ہے کہ دیکھیں جب تک ہم قرآن کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے ہم ہدایت نہیں پا سکتے۔ اگر ہم بولیں گے نہیں ہم ذکر اہل بیت کرتے رہیں اور زندگی کے اندر ہماری قرآن نہ ہو تو یہ بالکل متضاد یعنی اپوزٹ بات ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ذکر اہل بیت کریں اور قرآن نہ ہو۔ یعنی یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ نہیں اہل بیت کو الگ سامنے قرآن نہیں، ہم یا تو پھر اہل بیت کو نہیں سمجھے یا پھر ہم قرآن کو نہیں سمجھے۔ میثب ابن تمار کو
خلیفت وقت نے کہا کہ علی کی مدح کرنا چھوڑ دو، تو میثم نے کیا جواب دیا تھا؟ میثم نے کہا کہ کیا میں قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں؟ یعنی یہ نہیں کہا یا علی، یعنی یہ نہیں کہا کہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں میں، عین قرآن ہے۔ جنگ جمل میں مولا نے یہی تو فرمایا تھا کہ تم ان خالی ڈبوں کو جو نیزوں میں اٹھائے ہیں اور قرآن سمجھ کر تم کہاں گمراہ ہو رہے ہو؟ ارے میں ناطق قرآن ہوں، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ یعنی آج اگر ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں عمل کرنا تو پھر اہل بیت کو ویسے سمجھیں جیسے قرآن نے کہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے، قرآن کیا ہے؟ قرآن کہاں ہے؟ قرآن ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ ہم تو قرآن کھولتے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، جب کسی مردے کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو بخشنے کے لیے قرآن کھولتے ہیں، مگر وہ قرآن جو زندوں کو ہدایت نہیں دے پا رہا وہ مردے کو کیا کرے گا؟ بھائی پہلے ہم تو ہدایت پائیں پھر اس کو کچھ ثواب لے کے جائیں، ہمیں ہدایت پانی۔ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ شک نہیں ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ خود متقین کون ہے؟ کل میں نے آپ کے نزدیک تقوی کی پہلی سٹیج بیان کی کہ جب تک ہم متقی نہیں بنیں گے قرآن ہمیں ہدایت نہیں دے گا، قرآن نہیں دے گا۔ شرط ہے ہر چیز کی، ہر چیز کا ایک کرائٹیریا ہے، دنیا آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاس اب آپ سردی کا موسم ہے، گھر سے باہر نکل لیں بغیر جیکٹ، بغیر جمپر، بغیر کیپ کے، کیوں؟ شرائط زمانی نے یہ آپ کو قید کر دیا ہے کہ یہ لباس پہننا پڑے گا۔ خوب شرائط ہیں ہر چیز کے، مکان کے شرائط ہیں۔ اس مکان کی کیا شرط ہے؟ 7:15 سے لے کے مجلس شروع ہوگی اور اتنے بجے ختم ہونی ہے، کیونکہ اس مکان کو اتنی دیر کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو قرآن میں ہدایت کی قرآن شرط لگا رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کر جاؤ، ہدایت تمہارے پاس خود چلی آئے گی۔ ہدایت تو قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن جاویداں معجزہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جی قبلہ معجزہ سنائیں، وہ معجزے کی بات کریں، خوب قرآن کی آیتیں عین معجزہ ہیں، آپ اس کو اپنی زندگی میں عمل تو کریں، آپ پڑھیں تو صحیح، آپ اپنی صبح شام قرآنی کریں، پھر دیکھیں آپ کو اگر آپ کے وقت کا امام سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں گلا دیجئے گا۔ بھائی امام جب آئیں گے تو ہوگا کیا؟ بھئی امام جب آئیں گے تو آپ بتائیں کہ سیکولر سسٹم لائیں گے، سوشل سسٹم لائیں گے؟ نہیں، مارکس کی تھیوری تو نہیں اپلائی کریں گے امام زمانہ آ کے، امام زمانہ کمیونزم کی تھیوری تو نہیں اپلائی کریں گے، کیا اپلائی کریں گے؟ قرآن۔ تو جن کی زندگیوں میں قرآن نہیں ہوگا وہ کیا کریں گے؟ مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو یہ باتیں مجلس میں سنتے ہی نہیں تھے، ہم نے تو یہ درسوں میں باتیں ہی نہیں سنی، ہمیں تو یہ مجالس میں بتایا ہی نہیں گیا۔ تو پھر آپ بولیں گے امام زمانہ کوئی نیا مذہب لے کر آ گئے ہیں، اور یہ ہوگا، روایات کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ ریپیل کریں گے، لوگ بولیں گے یہ کون ہے؟ جیسے آج آپ کو بہت سے لوگوں کو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کوئی مولانا آ کر تبلیغ کی باتیں شروع کر دے آپ کو اور یہ کر دے، تو آپ کو تو یہ ہمارے تو آباء و اجداد یہ کرتے آ رہے ہیں، ہمارے تو گاؤں میں یہی ہوتا تھا، ہمارے تو گھروں میں یہی ہوتا تھا، ہمارے تو شہروں میں یہی ہوتا تھا۔ We are not doing new things, it's old things۔ ہمارے ماں باپ یہی کرتے تھے مولانا صاحب، یہ آپ آ کر ہمیں نئی بات بتا رہے ہیں؟ نہیں بھائی، ہم نہیں قرآن آپ کو بتا رہے ہیں، اصل میں قرآن آپ سے دور کر دیا گیا ہے، قرآن آپ سے دور کر دیا گیا ہے۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن کو زندگی میں شامل کرے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ایک مرد مومن کیسا ہوتا ہے، آئے سورہ مومنون کی تلاوت کریں۔ پروردگار کیا کہتا ہے؟ مومن کی نشانیوں کو گناتا ہے، صلاتہم خاشعون، یہ اپنی نمازوں میں خوف رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن میں پروردگار کہتا ہے بسم اللہ ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، طعام المسکین، یہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، فویل اور حیف ان پر جو نمازوں کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ عزیزان محترم، آئے ہم اپنے دیکھیں یہ کرائیٹیریا ڈیفائنڈ ہے قرآن میں، اور اہل بیت نے وہی کیا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔
خوشنودی امام زمانہ بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اپنے آخری ایام میں امام نے کیا وصیت کی ہے؟ اس سے پہلے کہ میں وصیت سناؤں، ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، کہا مولا میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، استخارہ کیجئے، سفر پہ جاؤں نہ جاؤں. امام نے استخارہ کیا، استخارہ بد آیا، یعنی منع آیا. خوب چلا گیا وہ سفر پہ دیکھا اس نے بہت کمایا، بہت تجارت اچھی ہوئی. آیا مولا کی خدمت میں، کہا مولا آپ نے تو کہا تھا استخارہ ٹھیک نہیں ہے، مگر مجھے تو بڑا پروفٹ ہوا. تو امام نے اسے کہا کہ فلانی جگہ فلانے روز تم بہت تھکے ہوئے تھے، تم نے مغرب عشاء کی نماز پڑھی، کھانا کھایا اور سو گئے. صبح تم سے اٹھا نہیں گیا اور تمہاری فجر کی نماز قضا ہو گئی. اب تم پوری دنیا کے خزانے جمع کر لو، تم اس ایک نماز کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. عزیزان محترم، ہم بہت آسان لیتے ہیں، نماز 5 وقت کی ہے بعد میں پڑھ لیں گے، کام ہو رہا ہے. نہیں، یعنی آپ دنیا کو آخرت پہ بیچ رہے ہیں. روایت ہے ازواج رسول خدا سے کہ جب اذان کا وقت ہوتا تھا ہم نے نبی کے چہرے کے رنگ کو تغیر کرتے ہوئے، چینج ہوتے ہوئے پایا ہے. یعنی جیسے ہی اذان نماز ہوتی تھی حالت بدلنا شروع ہو جاتی تھی، نماز کی طرف چلے جاتے تھے. کیوں نماز کی طرف جاتے تھے؟ آخر کیا ہے نماز میں؟ دیکھیں عزیزان محترم، وصیت امام کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. امام نے اپنے وقت شہادت اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم لا تنالو شفاعتنا، ہم ان کی شفاعت نہیں کریں گے جو نماز کو ہلکا سمجھے گا. یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، نہیں، یہ کہا کہ جو نماز کو ہلکا سمجھنا کیا ہے کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں اپنی باتوں میں مصروف ہوں، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، میں میچ دیکھ رہا ہوں، کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہوں، بہت شوق سے دیکھتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، میچ دیکھ رہا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نہیں ابھی ایک اوور ہو جانے دو بعد میں پڑھیں گے. یعنی یہ کیا ہے؟ یعنی میں ہلکا سمجھ رہے ہیں، ہلکا سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ چیز مہم ہے، وہ چیز ہلکی ہے. تو امام کیا فرماتے ہیں؟ ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے جو نماز کو ہلکا سمجھے گا. عزیزان محترم، اپنی نمازوں کو مضبوط کریں. انسان مرکب ہے، یعنی کمبینیشن ہے انسان دو چیزوں کا، ایک میٹر مادہ، دوسری سول روح. یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان بنایا گیا، کمبینیشن ہے دونوں کا، دونوں کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ کمزور ہوتے ہیں، آپ کی صحت خراب ہوتی ہے، آپ میڈیسنز لیتے ہیں، ملٹی وٹامن لیتے ہیں، دن میں آپ کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی باڈی ویک ہو جائے گی، کام نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے. تو آپ کو ضروری ہے کہ ایکسٹرا باہر سے ایک انرجی ٹیک کرنی ہے باڈی کے لیے. خوب، روح، سول، اس کی بھی تو خوراک ہے. تو خوراک کہاں سے آتی ہے؟ اس کو انرجی کہاں سے دیں گے آپ؟ اس کی انرجی کے لیے کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ نماز ایک اس کی انرجی ہے. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ ایک فورس ہے جو کہ آ کر ہماری روح میں داخل ہو کر ہماری روح کو طاقتور کرتی ہے. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگی تو روح گمراہ، روح دیکھیں، روح کی اس کو ریکوائرمنٹ چاہیے. اگر آپ اس کو صحیح نہیں دیں گے، یہ جو لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، پتہ نہیں کون سی موسیقی ہے جو روح کی غذا ہے، یا روح کون سی ہے. نہیں عزیزان محترم، وہ ایک الگ بحث ہے فقہی کی، حلال موسیقی کون سی ہے اور حرام موسیقی، فقہی بحث ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. لیکن روح کی غذا وہی بنائے گا جس نے روح کو خلق کیا ہے. روح امر ربی، روح جو ہے وہ خدا کا امر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہو اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے. کس چیز جائے گی؟ کون سی چیز پلٹے گی اس کی طرف؟ کس چیز نے حساب دینا ہے؟ بدن تو تحمل نہیں کر سکتا کوئی تکلیف کو.
بدن اگر ایک دفعہ جل جائے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ ہمیں جہنم کی آگ دیکھنی پڑے، لیکن بدن ایک دفعہ جل جائے تو دوبارہ ہوگا نہیں. روح کیونکہ ہوگی بار بار، بدن جلتا رہے گا بنتا رہے گا، جلتا رہے گا بنتا رہے گا. روح نے بیئر کرنی ہے ساری تکالیف. اپنی روح کو بلند کیجیے. یہ ایام روح کو بلند کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے بزرگ روحوں کو کربلا میں جمع کیا. آج ہم انہی روحوں سے مدد لے رہے ہیں. عزیزان محترم، علماء کی زندگی، آیت اللہ نخودکی اصفہانی کہ جن کا میں نے کل بھی ذکر کیا، حرم ظاہر امام رضا علیہ السلام کے حرم کے اندر عبادت کیا کرتے تھے. سردی کا موسم ہے، خدام کو کہا کہ میں چھت پر نماز پڑھنے جا رہا ہوں، صبح فجر میں دروازہ چھت کا کھول دینا، میں آ جاؤں گا. وہ گیا، اوپر گئے، انہوں نے دروازہ بند کر دیا. خدام سو گیا، سوتا رہ گیا. صبح جب اٹھا اس نے دیکھا کہ برف پڑی ہوئی ہے. پریشان ہوا کہ میں نے تو دروازہ بند کیا ہوا تھا. ایک دم دروازہ کھول کر دوڑتا ہوا اوپر گیا تو دیکھا آیت اللہ رکوع کی حالت میں ہے اور 2 فٹ برف کمر پر جمی ہوئی ہے. سبحان ربی العظیم و بحمدہ سبحان ربی العظیم. یعنی اس عشق کی گرمی نے بہار کی سردی کو محسوس نہیں ہونے دیا. عزیزان محترم، یہ کہانیاں نہیں ہیں، اٹس ناٹ فکشن، یہ حقیقت ہے، یہ ریئلٹی ہے. یہ عبادت، یہ نفس کو اپنے کنٹرول کر کر خدا کی بارگاہ میں، جو شخص حقیقی خدا سے محبت کرتا ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. خود جوانوں کو میں زیادہ بہتر مثال دیتا ہوں، ان کو سمجھ میں آئے گی. جو کسی کا عاشق ہوتا ہے وہ انتظار نہیں کرتا کہ میرا معشوق دروازہ کب کھولے گا. وہ اس کے دروازہ کھلنے سے پہلے اس کے دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے. لیلا مجنوں عرفا تمثیل استعمال کرتے ہیں کہ مجنوں لیلا کو ڈھونڈنے اس کے شہر گیا تو پوچھا کسی سے کہ لیلا کا گھر کہاں ہے. تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ میں مجنوں. کہہ رہا تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، تمہیں خود خوشبو آ جانی چاہیے. خلاصہ گھر پہنچا، کھٹکھٹ آیا، نوک کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ تو مجنوں نے کہا کہ میں. تو جواب آیا ابھی تک میں ہی ہو. چلا گیا. پھر کئی سال بعد واپس آیا، پھر کھٹکھٹایا کون؟ کہا تم. یعنی اپنے آپ کو فنا کر دیا. بلے شاہ کہتے ہیں کہ میں نہیں تو ہوویں، میں چلنا راہواں تو ہوویں، میں بولا گلاں تو ہوویں، میں نہیں تو ہوویں. یعنی اپنے آپ کو فنا کرنا پڑے گا. کربلا فنا کا درس ہے عزیزان محترم. کربلا کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ وی کین گیدر اینڈ ٹاک اٹ اینڈ لیفٹ. ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. کربلا نے، امام حسین نے پوری دنیا کو تبدیل کر لیا. آپ کے سامنے دیکھیں، آپ ہر کسی کے عشق کا کعبہ اس ٹائم کربلا ہے. عشق کا کعبہ کربلا ہے. امام حسین نے وہ کام کیا. ایک شخص شیخ مفید سے یا بہت بڑے علماء سے، دونوں میں سے کسی ایک سے واقعہ نقل کرتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کوفہ میں کھڑے ہو کے، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، کہ میں سوچ رہا تھا کہ بھائی آخر امام حسین علیہ السلام نے کیا کام کیا ہے کہ روایتوں میں ہے کہ جو 1 قدم بڑھائے گا اس کے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنے اس کو مستحب حج کا ثواب مل جائے گا. تو کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں اسی کشمکش میں کھڑا ہوا تھا. ایسے میں ایک گھوڑے سوار آیا، عربی گھوڑے سوار. اس نے بولا شیخ کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں اس پریشانی میں ہوں. تو اس جوان گھوڑے سوار نے شیخ کو ایک مسئلہ بتایا. اس کا جواب کہا کہ ایک جگہ پہ بادشاہ ہے، بادشاہ تھا، اپنے لشکر کے ساتھ وہ شکار لڑنے گیا. اپنے لشکر یعنی اپنی فورس سے الگ ہو گیا، کھو گیا جنگل میں. جاتے جاتے دیکھا ایک جگہ پر پرانا ٹوٹا پھوٹا خیمہ لگا ہوا ہے. جب خیمہ لگا ہوا ہے تو دیکھا ایک بڑھیا سی عورت ہے. تو اس کو کہا کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں،
تو اس نے بولا کہ آئیے بیٹھیے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا آ جائے تو ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، لیکن بہرحال میرے پاس اس ٹائم اور تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے میں آپ کی. تو اس کے پاس صرف ایک دمبا تھا، یعنی ایک گوٹ تھی، اس کو قربان کیا اور اپنے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا. تھوڑی دیر میں بادشاہ کا لشکر جو ہے وہ پہنچ گیا، بادشاہ کو لے کے جانے لگے. بادشاہ نے کہا اس بڑھیا کو بھی دربار لے کے چلو. غور سے سنیے گا، دربار لے کے گئے. اپنے جو وزراء تھے دربار میں، ان سے پوچھا کہ میں اس کے پاس گیا، اس نے یہ مجھے خدمت کی، تو اب اس کو میں کیا انعام دوں؟ کسی نے بولا 100 بھیڑیں دے دیں، 100 گوٹ دے دیں. کسی نے نہیں یہ کم ہے. کہا اونٹ دے دیں، یہ دے دیں، زمینیں دے دیں. کہا نہیں یہ بھی کم ہے. بات چلتے چلتے یہاں تک آئی کہ اپنی آدھی مملکت یعنی اپنا آدھا ملک اس کو دے دیں. تو بادشاہ کہتا ہے نہیں یہ بھی کم ہے. تو پھر کسی نے کہا کہ پھر بادشاہ سلامت تو پوری حکومت دیں گے کیا؟ کہا یہ بھی کم ہے. کہا کیسے؟ کیسے؟ جب میں اس کے پاس گیا تھا تو میں بادشاہ تھا، یہ رعایا تھی، اب رعایا کے پاس جو کچھ تھا اس نے دے دیا. میں بادشاہ ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے پھر بھی میں اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا. تو اس جوان نے کہا اے شیخ، امام حسین کے پاس 18 سال کا جوان تھا، اللہ کو دے دیا. 6 ماہ کا بچہ تھا، اللہ کو دے دیا. کڑیل جوان بھائی تھا، اللہ کو دے دیا. جو کچھ حسین کے پاس تھا حسین نے اللہ کو دے دیا. اب اللہ کے پاس پوری خدائی میں جو کچھ ہے وہ حسین کا ہے. عزیزان زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مردہ آباد. کل ایمان نعرہ حیدری. یا رائے خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ عاشقوں کی طرح قدم با قدم بڑھائے جا رہے ہیں، یہ لوگوں کا کمال نہیں ہے، یہ امام حسین کا کمال ہے کہ خدا نے سب کو ان کی طرف روانہ کیا ہوا ہے. ایک شخص اس زمانے میں وہاں پر کیا تھا، کاروان کو ڈاکے ڈالتا تھا، چوری کرتا تھا. بیٹھا ہوا راہ کربلا میں کہ کسی کاروان کا میں انتظار کرتا ہوں. اچانک سے آنکھ لگ گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ روز محشر ہے، مجھے گھسیٹ کر جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اچانک سے آواز آئی اس کو چھوڑ دو، اسے جنت میں بھیج دو. تو کہا کہ کیوں؟ اس کے تو اعمال اچھے نہیں تھے، یہ تو لوگوں کو تکلیف کرتا تھا، دیتا تھا، اذیت دیتا تھا. کہا نہیں، اس کے سر پر خاک ہے زائرین امام حسین کی، اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. اچانک سے جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ کاروان جو زیارت پہ جا رہا تھا اس کی دھول اس کے اوپر تھی. تبدیل ہو گیا اپنی زندگی. عزیزان محترم، اتنا بڑا کام امام حسین نے کیا ہے، لیکن ہم صرف جنت لے کر چلے جائیں اور اس مقصد کو بھول جائیں جس کے لیے امام حسین نے یہ قربانی دی. سوال ہے اپنے آپ سے کریں. مطلب میں کسی کو تھوڑی کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ کریں وہ کریں، نہیں، ہر شخص اپنی ذمہ داری کو خود بچائے. قرآن کہتا ہے، واپس آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد مانگو. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی پریشانی آئے تو نماز اور صبر کو اپنی زندگی میں شامل کرو. صبر پر میں ابھی گفتگو نہیں کروں گا، مگر نماز، کیونکہ نماز ایک مہم فریضہ ہے کہ امام حسین نے پورے اس سفر کے اندر آپ دیکھیں کہ نماز کو ترک نہیں کیا. اس لیے ایک بہت بڑے عالم نے کہا ہے کہ وضو کی حالت میں مجالس میں اور جلوسوں میں شرکت کیا کرو کہ جب جیسا ہی وقت نماز ہو فوراً نماز کو برپا کرو. دکھاؤ دنیا کو کہ امام حسین نے نماز کے لیے قربانی دی ہے. تضاد پیدا نہ کریں جو لوگوں نے تضاد اور مقابلہ پیدا کر دیا ہے، یا حسین کو نہیں سمجھے یا نماز کو نہیں سمجھے. عین قرآن ہے امام حسین، عین قرآن ہے. قرآن سے ثابت کریں کہ امام حسین نے جو کام کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو، عدالت کو قائم کرو. امام حسین نے ظلم کا مقابلہ کیا ہے. حسینیت صرف ایک فکر نہیں ہے، حسینیت کوئی گروہ نہیں ہے.
کربلا تاریخ کی صرف واقعہ نہیں ہے، کربلا دنیا کے خطے کے اندر کوئی ایک جگہ نہیں ہے، کربلا نے ایک آئیڈیالوجی دی ہے، ایک نظریہ دیا ہے، ایک طرز تفکر دیا ہوا ہے، ایک ڈاکٹرائن ہے کربلا۔ آج جو بھی اس کو صحیح طرح سمجھے گا وہ اس کے مقابلے میں جو نظریہ تھا یزیدیت کا، اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین کے ماننے والے ظلم کا مقابلہ نہ کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین کے ماننے والے عدالت کی بات نہ کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یزیدیت میں کیا تھا؟ یزیدیت کا نظام کیا تھا؟ ظلم، فساد، دین میں بدعت، انکار کر دینا وحی کا، رسول کے منبر سے حرام کو حلال کر دینا۔ خوب آج معاشرے میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ مگر آج یزیدیت اور استکبار آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو آج حسین کے ماننے والے اس کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں؟ یزیدیت جب سوسائٹی میں ہوتی ہے اپلائی تو کیا کرتی ہے؟ معاشرے کے اندر تفرقہ پیدا کرتی ہے، انحطاط پیدا کرتی ہے۔ نمازیں پڑھنے والے کہتے ہیں ہم نمازی ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، مگر دین سے دور ہیں۔ اس زمانے میں بھی لوگ نمازیں پڑھا کرتے تھے، زمانے میں روزے بھی رکھتے تھے، مگر اللہ اکبر کہہ کر انہوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا ہے۔ آج آپ کے سامنے ہے وہ جو ریلیجن اس وقت یزیدیت کا تھا، آج آپ کے سامنے ہے پوری دنیا میں۔ اور اگر آج ہم جو کہ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں اگر صحیح ریلیجن کو پیش نہیں کریں گے تو آج آپ دنیا کو اسلام کا چہرہ کیا دکھائیں گے؟ آج اگر کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ میرا کردار کیسا ہے؟ جب آپ کسی نان مسلم کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور اذان کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، آپ کا اس وقت اس سے ایکسکیوز کر کر نماز پڑھ لینا اس کے دل پر یہ سٹیمپ کرے گا کہ یہ اپنے ریلیجن میں سٹرونگ ہے، یہ اپنے ریلیجن میں سٹرونگ ہے۔ ٹیوب میں ٹریول کر رہے ہیں آپ، کوئی بوڑھا شخص چاہے وہ افریقن ہو چاہے وہ برٹش ہو آ جائے، آپ جوان کا کھڑے ہو جانا، بیٹھ جانا، وہ آپ کے ریلیجن کو سلام کرے گا، کیونکہ وہ مکتب ہے کہ جو اس طرح تربیت کر رہا ہے۔ آپ اپنی تربیت کیجئے، آپ ایمبیسیڈر ہیں اسلام کے، میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ حسینیت آسان نہیں ہے، صرف سن کر اٹھ کر چلے جانا حسینیت نہیں ہے۔ اپنی صفوں کو، اپنی عبادتوں کو مضبوط کیجئے۔ امام حسین کے ماننے والے اپنی عبادت میں بہت محکم ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں قرآن کی آیت پر یقین کرنا مہم ہے۔ آپ اپنی زندگی میں مشکل میں دیکھیں، کیا ہم نماز سے مدد مانگتے ہیں؟ روایت ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل ہوتی تھی میں 2 رکعت نماز پڑھتا تھا اور اس کے بعد قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ مولا روایت ہے، مولا کہتے تھے کہ میں یہ کام ہم کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں یہ عمل کرتے ہیں، کوئی مشکل آتی ہے ہم نماز سے اور روزے سے مدد مانگتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں؟ نہیں تو پھر دیکھیں بات وہی ہے۔ میں نہیں چاہتا خدا نخواستہ روز آپ کو یہ کہوں کہ آپ یہ نہیں کرتے، نہیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں درس حسینی یہی ہے کہ ہم یہاں سے اٹھیں تو ہم کچھ فکر کریں اپنے بارے میں، ہم اپنی اولاد کے بارے میں فکر کریں کہ یہ جو ہمارے پاس امانت ہے کل ہم نے امام زمانہ کو دینی ہے۔ کیسے دیں گے آپ اس امانت کو امام زمانہ کو کہ جس نے قرآن کی سنڈے اسکول میں بھیج دینا ذمہ داری آپ کی ختم نہیں ہوتی؟ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ آپ بولے نہیں ہم تو سنڈے اسکول میں بھیج دیتے ہیں، قرآن پڑھنے چلا تھا، گھر میں کیا ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ایسا تو نہیں آپ بچے کو لے نہیں بیٹا میوزک نہیں سننا اور آپ اسٹار پلس بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہو، آپ بچے کو بولے بیٹا یہ نہیں کرنا اور آپ بیٹھے ہوئے یہ کرتے ہو، آپ بچے بولے جھوٹ نہیں بولنا لیکن آپ فون پہ بول رہے ہو نہیں سوری میں تو یہاں گھر پہ ہوں ہی نہیں، میں تو کہیں اور ہوں۔ یعنی آپ کا عمل خود ریفلیکٹ ہو رہا ہے۔ آپ بچے کو سوتے وقت رائم سناتے ہیں یا نعت علی سناتے ہیں؟ آپ اس کو اٹھ کر سب سے پہلے نعمت دن کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دیتے ہیں یا گڈ مارننگ بولتے ہیں؟ کلچر سے کانفلکٹ نہیں ہے، چیزیں سیکھنی چاہیے، اچھی بات ہے، بٹ آپ اس کی جو بیس ہے، اس کی جو اساس ہے وہ آپ اس کو تعلیم دیتے ہیں؟
آپ خود اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں جو آپ کا بچہ کل کو آپ کی رسپیکٹ کرے گا؟ آپ اپنے بہن بھائیوں سے کس طرح گفتگو کرتے ہیں؟ ان کی مشکلات میں کتنا حل کرتے ہیں جو دوسرے ملک میں اگر ہیں؟ کل کو یہ بچے کو آپ کو سکھانا نہیں پڑے گا، جو آپ کر رہے ہیں یہ سیکھ رہا ہے۔ آپ بولیں گے نہیں جو سنڈے اسکول میں جو ٹیچر ہیں سکھاتے ہی کچھ نہیں ہے۔ کل مجھے ایک ٹیچر نے بولا کہ ایک صاحب آئے ہمارے پاس، کہنے لگے کہ وہ آپ کیا سکھاتے ہیں؟ میرے بچے کو تو نادیلی نہیں آتی۔ اس نے بولا ہم نادر ہیں، فقہ اصول کلام سکھاتے، نادیلی تو آپ کا کام ہے گھر میں سکھانا بچے کا۔ سکھائیں اس کو۔ مشکل یہ ہے کہ ہمیں خود کچھ نہیں آتا، ہم سکھائیں گے کیا؟ ہم تو اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں نا کہ دیکھیں ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ظاہر میں ایک لیبل لگا لیا ہے، اندر سے ہم مشکلات میں ہیں۔ ہمیں اپنی تربیت، میں جس سے بھی ملتا ہوں اکثر یہ کہ مجھے تھوڑے دن ہی ہوئے آئے ہوئے، لیکن بخیر میں ویسٹ سوسائٹی کو جانتا ہوں اچھی طریقے سے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں آقا بچوں کا کیا کریں؟ بچوں کی تربیت کرنی ہے، بڑے مسائل ہیں۔ کہا قبلہ اپنی تو پہلے تربیت کر لیں، بچوں کی تربیت خود ہو جائے گی۔ یہ میں نے خود نہیں کہا، ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس کہ رسول خدا ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، کب شروع کریں؟ کہا اپنے شادی کے 20 سال پہلے سے اپنے بچے کی تربیت کرو، یعنی گویا پہلے اپنی تربیت کرو، خود بخود تمہارے تربیت یافتہ مکتب میں جب بچہ پروان چڑھے گا تو خود بات تربیت ہوگا۔ عزیزان محترم، گھر سب سے بڑی درس گاہ ہے۔ آپ اور میں وقت نماز پڑھتے ہیں، بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کاپی کرتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو اللہ اکبر، بچہ خود آ جائے گا۔ ماں حجاب کرتی ہے، بچی خود حجاب کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب آپ بچی آپ کی جوان ہو گئی، او ہو اب تو یہ جوان ہو گئی ہے، حجاب نہیں کرتی، یہ پرابلم ہے، اس کے یہ دوست ہیں، اس کے یہ فرینڈز ہیں۔ آپ نے اس کو تربیت دینی تھی جب تربیت کا وقت تھا، اب موقع نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ ذمہ داری ہے بہت بڑی۔ کیسے دیں گے جوان بیٹے کو علی اکبر کی طرح وقت کے امام کو؟ کیسے دیں گے؟ تفکر تو کریں۔ دیکھیں کتنے سال ہو گئے، خاص طور پہ جو لوگ آپ کے مڈل ایج بیٹھے ہوئے، میں جوانوں کو نہیں کہہ رہا، مطلب میں اپنے آپ کو دیکھوں 40s کے نیئر ہوں میں۔ اب کچھ لوگ بولیں گے لگتے نہیں ہیں 40s کے نیئر ہوں، ٹھیک ہے۔ زندگی میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہوگا تو مجلس 14-15 سال پہلے بچہ تھوڑا بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، 14 سال، ٹھیک ہے، 14 سال سے لے کے آپ 20 سال کر لیں آپ، 20 سال سے انسان باہوش مجلس میں آ رہا ہے۔ 20 سال یعنی 20 محرم، 20 محرم میں کتنی مجلسیں ہوئی؟ یعنی ہر سال 2 مہینے مجلسیں، چلے ساری نہیں سنتا، 30 تو سنتا ہے، چلے ساری پھر بھی نہیں سنتا، 10 تو سنتا ہے، 10 مجلس سنتا ہے۔ 10 کو آپ 20 سے ملٹیپلائی کریں، کتنی مجلسیں ہو گئی؟ 200 مجلسیں۔ 200 مجلسیں سننے کے بعد جبکہ میری عقل بڑھ رہی ہے، میرا شعور بڑھ رہا ہے، میری پرسپشن بڑھ رہی ہے، میری نالج بڑھ رہی ہے، چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، 200 مجلسیں گزرنے کے بعد میری زندگی میں ابھی تک علی اکبر رول ماڈل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے میری زندگی میں رول ماڈل؟ وجہ کیا ہے؟ میں میسج غلط لے رہا ہوں یا میں غلط جگہ سن رہا ہوں؟ آج آپ بچے سے پوچھیں بیٹا آپ کا رول ماڈل کیا ہے؟ بین 10، اسپائڈر مین۔ کیوں؟ اب کسی سے کہو تو آغا آپ بہت سخت لیتے ہیں، آغا سخت نہیں ہے، روایت ہے چھٹے امام کی، اگر تم اپنے بچوں تک نہیں پہنچے تو ایک اور گروہ تمہارے بچوں کو لے جائے گا، لے گیا۔ آج خوش ہوتے ہیں لوگ، دیکھیں میرے بیٹے اسپائڈر مین کپڑے پہنے ہوئے، دیکھیں آپ اس کو، دیکھیں اس کا بیک اسپائڈر مین کا، دے ورک، انہوں نے کام کیا ہے، $1 ملین خرچ کر وہ صرف اینیمیشن نہیں بنا رہے ہیں، وہ پہلے سینما فلم بناتے ہیں، پھر اینیمیشن بناتے ہیں، پھر گیمز بناتے ہیں، پھر اس کی پروڈکٹ معاشرے میں ان کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا بچہ سڑکوں میں لگتا ہے اس کو سوائے ان چیزوں کے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ پریشان ہیں لوگ۔ اور یہ کریکٹر کون ہے؟ یہ کیسے کریکٹر ہے؟ اسپائڈر مین کون ہے؟ مرد عنکبوتی۔ قرآن سورہ عنکبوت، پروردگار قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ مکڑی کا گھر
سب سے کمزور گھر ہے، اور اسپائڈر مین کیا ہے؟ سب سے اسٹرانگ ہے۔ قرآن کے مقابلے میں آ رہے ہیں وہ، اور ہم بڑے شوق سے، وہ یوں ہاتھ کرتا ہے پوری دنیا پکڑ لیتا ہے، یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے۔ بچہ یہی دیکھتا ہے نا، ہی از ویری اسٹرانگ، یہ تو جو کچھ چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سب سے کمزور جالا مکڑی کا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو مضبوط بنایا۔ بچہ اس تخیل کے ساتھ آپ کا پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ بھی زندگی میں کہتا ہے کہ شاید مجھے بھی کوئی اسپائڈر مین آ کے کاٹے گا تو میرے پاس بھی کپڑے آ جائیں گے، میں بھی یہی کرنا شروع کر دوں گا۔ تخیل میں زندہ ہے۔ تخیل بری بات نہیں ہے، مگر خراب تخیل، جھوٹا تخیل بری بات ہے۔ فکشن برا نہیں ہے، لیکن اس کو اب یہ فکشن دیں کہ تم امام زمانہ کا سپاہی بننا ہے تمہیں۔ روایات میں ہے، میرا 5واں امام فرماتا ہے کہ میرے آخری حجت کے سپاہی ایسے ہوں گے کہ جو اشارہ کریں گے درخت اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، جو اپنا قدم بڑھائیں گے ایک قدم اپنی جگہ پر دوسرا مدینہ میں ہوگا۔ خوب یہ پوزیٹو فکشن ہے، یہ دے بچوں کو۔ مگر نہیں، ہم نے کیا کیا آقا؟ پھر وہی بات ہوتی ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ بہت مولانا ہمارا ساری انرجی کس پہ ویسٹ ہو رہی ہے؟ ایک مولوی فضائل نہیں پڑھتا، ایک مولوی تبلیغ کرتا رہتا ہے، ایک ادارہ ایسا ہے ایک ادارہ ویسا ہے۔ تباہ ہو گئی نسل۔ امام حسین کے خون کو بیچ دیا ہے ہم لوگوں نے، وہ فکر ہی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ادارے کی فکر ہے، کسی کو اپنی مجلس کی فکر ہے، کسی کو اپنے ممبر کی فکر ہے۔ ارے بھائی، کربلا میں 3 دن کا پیاسا زہرا کا لال شہید ہو گیا، اور تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے۔ وہ بیٹھا ہوا گریا کر رہا ہے 1150 سال سے کہ شاید یہ حسین کے ماننے والے کبھی کسی کربلا میں کھڑے ہو جائیں تو میں ظہور کر جاؤں گا۔ نہیں، کیا ہے، ہم سننا ہے، چلے جانا ہے۔ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا۔ عزیزان محترم، دل خون کے آنسو روتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے کہ زہرا کا لال تنہائی کے اندر ہے۔ یوسف زہرا ہے، آپ کو پتا ہے، روایت ہے کہ جب میری بیوی پر دروازہ گرا تھا تو سب سے پہلے جو صدا میری بیوی کی بلند ہوئی، یا مہدی، کیونکہ جانتی تھی بیوی کہ یہ مہدی ہی میرے ظلم کا بدلہ لے گا۔ عزیزان محترم، ہم کیوں دیر کر رہے ہیں؟ ہم کیوں دیر کر رہے ہیں؟ کیوں میری وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے ظہور کے اندر؟ کیونکہ میں اپنی روٹین میں مصروف ہوں۔ توڑیں سارے بیریئرز کو۔ عزیزان محترم، یہ میرا آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کا گروہ ہے جو غالب آ کر رہے گا۔ خدا کا وعدہ ہے یہ۔ اللہ کے گروہ کے لیے کام کریں، اور جب تک میں اپنی تنہائی میں بندہ نہیں ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں جمع ہو کر جو ہے وہ باتیں کروں۔ جو شخص اپنی خلوت میں خدا کا خوف رکھتا ہے تو وہ جلوت میں بھی اچھا رہے گا۔ مگر ایک سب مل کر اگر آپ اچھے ہیں اور تنہائی میں آپ کیسے ہیں؟ بندگی یہی ہے۔ امام حسین یہی پیغام دے رہے ہیں کہ تم تنہائی میں کمال پر پہنچو۔ بس عزیزان محترم، میں سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی کشفیات، جبکہ آیت اللہ قاضی طباطبائی جو لوگ نجف گئے ہیں وادی سلام میں، ان کا جو ہے وہ مرکز ہے۔ بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے، علامہ طباطبائی کے استاد، آیت اللہ عظمہ بہجت کے استاد، ان سب بڑی شخصیات کے استاد تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کشف جو کیا عرفان میں تو دیکھا کہ رحمت کی جو وسعت ہے وہ امام حسین ہے، یعنی امام حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اب جو چاہتا ہے کچھ لینا اسے امام حسین سے لینا پڑے گا۔ عزیزان محترم، آپ جو آتے ہیں، آپ کا وقت، آپ کا ٹائم، یہ ضائع نہیں ہو رہا، یہ کہیں سیکیور ہو رہا ہے۔ اور ویسے بھی، کیونکہ جیسے بھی ہم اس پر جو خرچ کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، یہ پیسے
آپ امام کے لیے کر رہے ہیں، نہ کسی ادارے کے لیے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بہرحال اس سینٹر کے اندر بھی کتنے مختلف قسم کے جو ہیں وہ کمیونٹیز ہیں، اور بہرحال ہمارے دوست جوان میں نے دیکھا کہ کافی محنت کر رہے ہیں، اور ہمیں ہر طرح کی دیکھیں ان کی ہر طرح جام ہے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور صرف ہیلپ پیسے سے نہیں ہوتی ہے، پیسہ بھی دینا ہے آپ نے، اپنا ٹائم بھی دیں، اپنی مشورت بھی دیں. کہ جیسے مجھے انہوں نے بتایا کہ اچھا خاصا جو ہے وہ ان کے اوپر بلڈنگ کا جو ہے وہ لون ہے 150,000 پاؤنڈز، تو کون دے گا؟ اور جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اس کو کیا کہتا ہے کہ ہم 70 سے ایک دانے کے 70 گنا اس کو ثواب دیں گے. تو بہرحال ویسے تو آپ ڈونیشن دیتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے دوستوں نے کہا تھا کہ وہ پروگرام کے اندر بھی کوشش کریں گے. تو صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دیکھیں بہرحال جتنی دیر میں آپ دے رہے ہیں تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اصفہان میں ایک عالم نے خواب میں دیکھا. خواب میں کیا دیکھا؟ اس سے پہلے اصفہان کے اندر جس طرح سے آپ کا امام بارگاہ ہے وہاں پہ بھی امام بارگاہ تھا، تو جو جوان تھے وہ ماتم کیا کرتے تھے، نیاز کا انتظام کیا کرتے تھے. تو انہوں نے جو ان کا اسپانسر تھا جو پیسے دیتا تھا متولی، اس کو کہا کہ اس سال خرچہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، اخراجات تھوڑے عزاداری کے زیادہ ہو گئے ہیں. تو انہوں نے بہرحال کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کتنے بھی ہو گئے. کہا نہیں قبلہ تھوڑے زیادہ ہو گئے. تو اس نے چیک سائن کیا اور دے دیا. کہا جتنے بھی خرچ ہو گئے آپ لکھیں اور استعمال کر لیں. دے دیا. وہاں جو عالم تھے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ روز محشر ہے، اور روز محشر میں لوگوں کی صفیں ہیں، ملائکہ کے ہاتھ میں سب کا اعمال نامہ ہے، دوسری طرف امام حسین جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں. اب مولا وہ فائل لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، سائن کرتے ہیں، جس پہ سائن ہو جاتا ہے اس کو اندر جانے دیتے ہیں. تو کہتا ہے ایسے میں اس شخص کا اعمال نامہ آیا کہ جو پیسے دیا کرتا تھا امام بارگاہ کو. تو امام نے جب وہ فائل لی تو بغیر دیکھے سائن کر دی. تو ملائکہ نے کہا کہ یا مولا آپ اس کے اعمال تو دیکھیں کہ کیسے ہیں. کہتے ہیں جو ہماری راہ میں دیتے ہوئے دیکھتا نہیں ہے ہم بھی اس کے اعمالوں کو نہیں دیکھتے. صلوات بھیجے محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوب دیکھیں یہ کچھ بھی خرچ کیا امام حسین پر ضائع نہیں جانے والا، کیونکہ اتنی بڑی قربانی ہے، یہ ہمیں زندہ کرتی ہے. اور میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ جب سے پروردگار نے توفیق دی ہے مجالس اور ذکر امام حسین کرنے کی، مجھے زندگی میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ بہت پیسے دیتے ہیں، نہیں، اس کا مطلب امام حسین خود اتنا لطف کرتا ہے، اتنا کرم کرتا ہے کہ تھوڑے میں بھی وسعت پیدا کر دیتا ہے. یہ کمال ہے ان کا، اور یہ انہی کا کمال ہے، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اسی لیے ہمیشہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو سب سے پہلے اس در کو کھٹکھٹایا کریں، یہ آپ کے لیے خود وسیلہ بھیجیں گے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس عزیزان محترم، محرم کا ہم لوگ بہت انتظار کرتے ہیں. محرم آنے والا ہے، محرم آنے والا ہے، تیاریاں کرتے ہیں، مجالس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں لوگ، اپنی سالانہ گھر کی مجالس کی تیاریاں کرتے ہیں. بڑا انسان اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے. آج چوتھی مجلس گزر گئی، وقت گزر جاتا ہے تیزی سے، وقت گزر گیا تیزی سے. کاروان مکہ سے چلا ہے، رستے میں امام حسین ہر اس شخص کو لے رہے ہیں کہ جو امام کے کام آئے گا. چوتھی محرم ہے، امام نے مدینہ سے کسی کو نہیں لیا، چھوڑ کر آئے لوگوں کو، مکہ میں لوگوں کو ہٹا کر آئے، مگر اس رستے میں امام نے کائنات سے بندوں کا انتخاب کیا ہے. انتخاب کیا ہے بندوں کا، جو بھی ایسا شخص تھا امام اس کو اپنے پاس لے کر آئے ہیں. ہاں عزیزان محترم، یہ کاروان ایک طرف سے گزرا تو میرے مولا نے دیکھا کہ سامنے ایک خیمہ لگا ہوا ہے خاکستری کا. یہ زہرا کا لال خود چلتا ہوا اس خیمے کی طرف گیا. دیکھا تو ایک بوڑھی سی عورت ہے اور مسیح ہے، کرسچن ہے. اسے پوچھا مولا نے کیا ہے؟ کہا مشکلات ہیں، میرا بیٹا گیا ہوا ہے، پانی نہیں ہے، ہمارے ہاں بڑی تنگی ہے. ہائے ہائے، کس سے پانی مانگا اس بوڑھی عورت نے.
کہ نہیں جانتی تھی کہ یہ پیاسا مارا جانے والا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، میرے مولا نے ایک پتھر کو زمین سے ہٹایا تو چشمہ ابل پڑا، چشمہ ابل پڑا، پانی دیا، اس نے سیراب کیا، اس کی خواہش پوری ہو گئی، اس نے بڑی دعائیں دی۔ کہا کہ ہاں میں بس یہ کہنے آیا تھا کہ جب تمہارا بیٹا آ جائے تو اس کو کہنا کہ ہم ظلم کے مقابلے کے لیے نکلے ہیں اور باطل کو نابود کرنے کے لیے، تو مجھ سے سامنے آ کر میرے کاروان میں مل لے۔ ہائے مظلومیت حسین کہ لوگوں کو جمع کر رہا ہے۔ تو اس نے بولا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حسین ہے۔ چلا گیا، بیٹا آیا، جب اس نے گھر میں دیکھا کہ پانی، ماں سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اس نے پورا ماجرا سنایا۔ کہا کہ کون تھا؟ کہا پتہ نہیں کون تھا، کوئی حسین تھا، اس نے بلایا ہے۔ اب یہ اٹھا وہاب ابن کلبی، ابھی کچھ دن ہوئے ہیں اس کی شادی ہوئی ہے، کچھ دن ہوئی ہے۔ یہ اٹھے، ماں بیوی تینوں آئے، جب انہوں نے امام کی شخصیت دیکھی تو اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کیا اور امام کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ہاں عزیزان محترم، شب عاشوراء آئی۔ کتنے دن ہوئے ہیں مسلمان ہوئے ہوئے؟ 10 دن، 10 دن مسلمان ہوئے ہوئے، 17 دن اس کو شادی کو ہوئے ہوئے۔ شب عاشوراء، اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ دیکھو میں تمہاری بخشش نہیں کروں گی اگر تم نے اپنے آپ کو حسین پر قربان نہیں کیا۔ 10 دن کی معرفت دیکھیں آپ، معرفت، کہ میں اپنا دودھ تم پر حلال نہیں کروں گی اگر تم نے اپنے آپ کو لخت جگر رسول پر قربان نہیں کیا۔ دوسری طرف بیوی کی محبت، تازہ شادی ابھی ہوئی ہوئی، اپنے ارمان، اپنے خواب، زندگی گزارنا، سب بیوی منع نہیں کر رہی ہے مگر اضطراب پایا جاتا ہے۔ اب یہ دو محبتوں کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے وہاں کہ کیا کرے۔ شب عاشوراء گزر گئی، روز عاشوراء آیا، بیوی نے کہا کہ جاؤ اپنے آپ کو امام حسین سے قربان کرو، جاؤ اجازت لو بیٹا۔ اجازت لی، گیا، مولا کے قدموں پہ جا کر پڑ گیا۔ ہائے کس طرح میرے مولا نے اسے اجازت دی ہوگی، ابھی تو اسے اپنے کاروان میں شامل کیا تھا۔ ہاں عزیزان محترم، اجازت مل گئی، وہاں واپس گیا، اپنی ماں سے اجازت لی، اپنی بیوی سے، تو بیوی نے کہا کہ میں تمہیں 2 شرطوں پر اجازت دوں گی۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے لے کر چلو، مجھے لے کر چلو رسول خدا کے پاس، میں نے ان سے کچھ کہنی ہے۔ کہا کہ اچھا دوسری؟ کہا کہ دیکھو مجھے پتا ہے کہ تم نے شہید ہو جانا ہے اور تم جنت میں جاؤ گے، وعدہ کرو تم جنت میں مجھے بھولو گے نہیں۔ ہاں عزیزان محترم، معرفت دیکھیں کہ جانتی تھی کہ رائے حق میں مارا جا رہا ہے، تو وہاب نے کہا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ کہا نہیں، میں تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گی، مجھے امام حسین کے پاس لے کر جاؤ اور امام حسین کو گواہ بناؤ کہ تم مجھے جنت میں نہیں بھولو گے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ اپنی بیوی کو لے کر مولا کی خدمت میں گیا۔ مولا سے اس بیوی نے کہا مولا میں آپ سے 2 چیزیں پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آپ میری اس چیز کو قبول کریں تو میری طرف سے کوئی مشکل نہیں۔ کہا پوچھو کیا بات ہے؟ کہا مولا میں یہ جانتی ہوں کہ یہ مارا جائے گا، مجھے اجازت دے دے، میں اس کے مرنے کے بعد میرا کوئی سرپناہ نہیں ہوگا، میرا گھر نہیں ہوگا، مجھے آپ اپنی سید زادیوں کی کنیزی میں رکھ لیجئے گا تاکہ یہ مجھے کوئی کچھ نہ کہے۔ ارے یہ بھول گئی کہ ان سادات کے ساتھ کیا حال ہونے والا ہے۔ ارے وہ سمجھی کہ یہ خاندان رسول ہے، لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ ہاں عزیزان محترم، امام حسین نے جواب نہیں دیا اس کو کہ ہاں یا نہ، خاموش رہے۔ کہا دوسری کیا شرط ہے؟ کہا میری دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے کہیں کہ یہ جنت میں جب جائے گا تو یہ مجھے مت بھولے، یہ وہاں مجھے یاد رکھے۔ تو میرے مولا نے بولا ہاں یہ بحث میں تمہیں یاد رکھے گا، تمہارے بغیر نہیں رہے گا۔ پہلی دفعہ میں کیوں خاموش تھے؟ میرا مولا جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، وہاں چلا، دشمن کو تیز کیا، خون کی حالت میں جب پلٹا ہے تو اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میری ماں راضی ہے، ایک ہی بیٹا، ایک ہی لخت جگر، جب خون کی حالت میں دیکھا تو کیا کہا ہوگا؟
مگر اس سلام ہو اس ماں پر جس نے کہا کہ نہیں میں ابھی راضی نہیں ہوئی ہوں، جب تک تو اپنے آپ کو فنا نہ کر دے حسین پر میں تجھ سے راضی نہیں ہوں۔ ہاں عزیزان محترم، دوبارہ گیا، گھیر لیا گیا، پکڑ دیا گیا، عمر ابن سعد کے سامنے آیا، عمر ابن سعد نے اس کے سر کو قلم کیا، اس کے سر کو اس کی ماں کی طرف پھینکا۔ ماں نے جب دیکھا سر کو تو کہا پروردگار تیرا لاکھ شکر، تو ہماری اس قربانی کو قبول کر۔ پھر سر کو اٹھایا، واپس اشیا کی فوج کی طرف پھینکا، کہا کہ جو ہم خدا کی راہ میں دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ ارے یہ ہونا تھا۔ دیکھا کہ اس نے دوبارہ سے خیمہ اٹھایا اور لڑنے کی کوشش کی۔ ماں نے، امام حسین نے ماں کو دوبارہ بلایا، دیکھا تو اب وہاب کی بیوی نظر نہیں آتی کہ کہاں ہے۔ دیکھا تو وہاب کے لاشے کے اوپر کھڑی ہوئی کہہ رہی ہے وہاب تمہیں جنت مبارک ہو، تم خدا کی راہ میں شہید ہو گئے۔ ابھی یہ بات کہی رہی تھی کہ ایک اشقیہ نے نیزہ مارا اور وہ خاتون وہی شہید ہو گئی۔ عزیزان محترم، امام حسین نے دوسری شرط جو کہی تھی کہ یہ تمہارے بغیر جنت میں نہیں رہے گا، یہ بیوی بھی جنت میں چلی گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القیامہ۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما، جو لوگ زندان میں پروردگار امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں زندانوں سے رہائی عطا فرما۔ جہاں جہاں بھی ماتم، مجالس عزاداری ہو رہی ہے پروردگارہ وہاں پر مومنوں کی، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں ساری زندگی غم حسین کو منانے کی اور اس پر صحیح طرح سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفاعتہ فی الآخرہ۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات اپنے مرحومین کی روح کو پڑھ کر بخش دے، اور خاص طور پر استاد سبط جعفر کی روح کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔